اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دہلی AIMM کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور دہلی کے ذمہ دار جناب حاتم شیخ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اپنی بھتیجی کی شادی میں جو آپ لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا اور ان کی آواز پر لبیک کہہ کر آپ لوگوں نے یہاں پر ایک جٹ ہو کر آ کر اتحاد کا مظاہرہ کیا، کیونکہ دہلی AIMM میں کچھ طرح کے اختلافات ہیں اور اس کے باوجود آپ لوگ سب یہاں پر ایک ساتھ حیدرآباد تشریف لائے، اس پر میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو لڑ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر بیدار ہوگا۔ جس طرح عرب کے صحراؤں سے صلاح الدین ایوبی نے نکل کر یورپ پر قبضہ کیا تھا، انشاءاللہ حیدرآباد کی سرزمین سے نکل کر بیرسٹر اسد الدین اویسی آج دہلی کی صدارت حاصل کریں گے اور دہلی پر انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین ہونے والا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر ایک جماعت تھی، کیونکہ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے یہ ایک نظام اسٹیٹ تھا جو ہندوستان سے الگ ایک حکومت تھی۔ اس کے بعد یہاں پر جب نظام کی حکومت تھی اس وقت ہندوستان کی فوجوں نے یہاں پر بربریت کی اور یہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور یہاں کی عورتیں اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے گولیوں کا رخ کی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے لے کے مہاراشٹر تک کئی عورتوں سے گولیاں بھر گئی، اپنی عظمت کی حفاظت کے لیے وہ عورتوں نے اپنی جان دے دی۔ اس کے بعد اس وقت جب یہاں پر آزادی آئی اور اس کے بعد ہندوستان کی حکومت قائم ہوئی تو اس کے بعد عبدالواحد اویسی صاحب نے جو اسد الدین اویسی صاحب کے دادا تھے، انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا اختیار کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کو لے کر حیدرآباد کی گلیوں میں جاتے تھے۔ اس وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کی نظام سرکار کی ایک ٹوپی تھی جس کو رومی ٹوپی کہا جاتا ہے، اگر مسلمان رومی ٹوپی پہن کر اگر باہر نکلتا تو اسے پولیس گرفتار کر کر اسے جیل میں ڈال دیتی، لیکن اللہ عبدالواحد اویسی صاحب کی خبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے محنت کر کر آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں بنایا۔ اس کے بعد ان کے فرزند سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کیا اور مجلس اتحاد المسلمین آج ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ گئی۔ تو سالار ملت کا ایک کارنامہ ہے جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو دور اندیشی سے موجود ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جب کہ CBI میں جو بیانات قلم بند ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کے اور جو ریکارڈز ہیں اس کے ذریعے نریندر مودی کو انہوں نے 3 کال کیے، وہ وقت کے رکن پارلیمنٹ تھے، ان کے گھر میں تقریباً 200 افراد پناہ لیے ہوئے تھے، ان فرقہ پرستوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا۔ نریندر مودی نے یہ کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ فرقہ پرست ان کے گھر کی طرف بڑھتے گئے۔ جب احسان جعفری ایک خوددار قائد تھے، وہ باہر آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کر لو، ان معصوم مسلمانوں کو چھوڑ دو، لیکن وہ فرقہ پرست آگے بڑھے، کسی نے ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا، کسی نے ان کے پیٹ میں چھڑا پھونک دیا اور اس کے بعد ان 200 مسلمانوں کا قتل ہو گیا۔ اگر ہم متحد رہیں گے، اگر ہم متحد رہیں گے تو ہندوستان میں دلتوں اور مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف ایک آواز ہوگی۔ آپ دیکھیے ہندوستان آزاد ہوا، مولانا محمد علی خان جو ہندوستان کے قائد خداور شخصیت تھے، اس کے بعد ہندوستان کے اس خلاف کو کسی نے برا نہیں کیا۔ آج اس کے بعد یہ خلاف پوری ہوئی ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طرف سے پوری ہوئی ہے۔ ذرا سوچیے پارلیمنٹ میں ان ہندوؤں ان فرقہ پرستوں کی اس پارلیمنٹ میں ذرا سوچیے کوئی آدمی اس طرح کی تقریر کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کو فرشتوں کے ذریعے ان کی زبان میں جو ہے تاثیر دے دیا اور ہر وقت وہ جواب دیتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ ان کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی مدد ہے اور اللہ کے فرشتوں کی ان کے لیے مدد ہے۔ تو آپ کو ہم کو چاہیے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور نبی ملت اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اکبر الدین اویسی کو کیا کیا نہیں کیا گیا، ان پر جو ہے حملہ کیا گیا، اس کے بعد ان کی اسپیچز کو لے کر